پارہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 209۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکرا نصیحت کے لیے ہے، وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ، اور نہیں ہے ان کے لائق۔ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ کل کی آیات پاک میں اللہ کے قرآن کریم کی حقانیت اور سچائی کا بیان تھا، اور آج کا مضمون بھی اللہ کے قرآن کی حقانیت ہی کے متعلق ہے۔ بیچ میں اس آیت میں فرمایا ذکرا وما كنا ظالمین، یہ نصیحت کی باتیں ہیں جو کل بیان ہوئی گزشتہ سبق میں۔ فرمایا کہ یہ نصیحت کی باتیں ہیں جو لوگوں کو سمجھائی جاتی ہیں تاکہ وہ لوگ ایمان قبول کریں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر خبردار کیے اور بغیر موقع دیے کسی قوم پر میں عذاب بھیج دوں، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 میں بھی فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان کی طرف رسول مبعوث نہ کیے جائیں، رسول اور کتاب نہ آ جائے، اور ہم ان کو پورا سوچنے کا موقع دیتے ہیں کہ یہ لوگ شاید سمجھ لیں۔ جب یہ لوگ سمجھتے نہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر میں ان پر عذاب نازل کرتا ہوں، اور فرمایا کہ میں اللہ ظالم نہیں ہوں، کسی پر زیادتی نہیں کرتا کہ حجت تمام کیے بغیر میں کسی پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ انبیاء کو بھی بھیجتا ہوں، انبیاء کے ہاتھ پر معجزات کا ظہور بھی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں ہم کتابوں کو بھی بھیجتے ہیں، حجت پوری کرتا ہوں، پھر لوگ انکار کرتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے مگر ان کے پاس ڈرانے والے ضرور آتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی یہی فرمایا کہ ذکرا وما كنا ظالمین، یہ نصیحت کی باتیں ہیں، ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں کسی قوم پر۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور اس قرآن کو لے کر شیاطین نازل نہیں ہوئے، بلا شیطان یا جنات قرآن کہاں بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ قرآن کریم انہوں نے اتارا ہے۔ مکہ کے مشرک کبھی کیا کہتے ان میں سے ایک بات یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو قرآن کریم لے کر آئے یہ فرشتے کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ تو شیطان نعوذ باللہ لے کر آتے ہیں۔
اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل کر کے فرمایا کہ شیاطین ہو یا جنات یہ قرآن بنا ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی انہوں نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ مشرکین محض اپنی حماقت اور عناد کی بنا پر ایسا کہتے ہیں۔ اور کل کے سبق میں آپ نے پڑھا آیت نمبر 192 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، لہٰذا اس میں شیطان کی دخل اندازی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، اور یہ شیطانوں کے لائق ہی نہیں، شیطان اس کو اتار ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی یہ شیطانوں کے بس کی بات ہے۔ قرآن کریم کا نزول تو درکنار، شیطان تو اوپر جا ہی نہیں سکتے آسمانوں کی طرف، اور یہ قرآن شیطانوں کی طرف سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر غور کیا جائے تو شیطانوں کا کلام تو شر اور فساد پر مبنی ہوتا ہے، جس سے لوگوں کے عقائد بگڑتے ہیں اور لوگوں کے اندر فساد برپا ہوتا ہے، فحاشی اور بدکاری جیسے برے گناہ جنم لیتے ہیں شیطان کے کلام کی وجہ سے۔ اس کے برخلاف اگر ہم اللہ کا کلام دیکھیں تو اللہ رب کریم کے کلام سے صحیح فکر اور عقیدے درست ہوتے ہیں، انسان کے اخلاق اور اعمال اچھے ہوتے ہیں، شر اور فساد ختم ہوتا ہے، اور قرآن کریم کے نظام سے امن قائم ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں خلافت راشدہ کی مثال، حضرات خلفائے راشدین نے بھی حکمرانی کی کس انداز سے کی، اپنے تو کیا غیر بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ قرآن کا نظام تھا۔ مہاتما گاندھی جو تھا، اس نے جب اپنے ہندوستانی وزراء کو بیان کر رہا تھا اور ان کو اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ نظام کیسا ہو، تو گاندھی نے بھی یہی کہا تھا، افسوس ہے کہ ہمارے پاس کوئی مثال ہماری نہیں ہے کہ جو میں آپ کو اپنے حکمرانوں کی، اپنے بڑوں کی مثال پیش کر سکوں کہ ہم اس طرح کا نظام اگر ہندوستان میں برپا کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اگر دنیا میں تم کامیابی چاہتے ہو تو ابو بکر و عمر کا نظام قائم کرو۔ جیسے انہوں نے نظام قائم کیا اور انہوں نے کامیابی حاصل کی، تو کہنے لگا کہ اگر تمہیں بھی کامیابی چاہتے ہو تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا نظام تمہیں قائم کرنا ہوگا، تب کامیابی ملے گی، وگرنہ کسی اور نظام میں کامیابی ہے ہی نہیں۔ مہاتما جو گاندھی تھا یہ بڑا منصف مزاج کا آدمی تھا، معتدل مزاج تھا، بڑا اپنی عبادت گزار تھا اپنے مذہب کا، اور یہ کہ سب کو پڑھا کرتا تھا، مطالعہ اس کا سب کا ہوتا تھا، مسلمانوں کے بھی بڑے بڑے لیڈروں کے۔ تو بہرحال اس نے نچوڑ یہی نکالا کہ اگر دنیا میں کوئی بھی ملک کامیابی چاہتا ہے تو ابو بکر و عمر کا نظام قائم کرے۔ تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا نظام یہ قرآن کا نظام تھا، اس لیے کامیابی پوری دنیا پہ ہوئی۔ تو اس آیت پاک میں بھی یہی فرمایا کہ یہ کبھی بھی شیطانوں کی طرف سے قرآن ہو ہی نہیں سکتا، یہ مشرکین مکہ صرف ضد اور عناد کی وجہ سے یہ سب کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور اس قرآن کو لے کر شیاطین نازل نہیں ہوئے، وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ، اور نہیں ہے لائق ان کے، یعنی شیطانوں کے لائق ہی نہیں وہ قرآن کریم کو نازل کر سکے، وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں،
إنهم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ وہی سننے سے دور کر دیے گئے ہیں، شیطانوں کو تو اب اوپر جانے ہی نہیں دیا جاتا۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر، اللہ کریم نے ساری بات کا خلاصہ ذکر کر دیا۔ توحید ہی اصل دین کا مرکز ہے، جس کے گرد پورے دین کی عمارت گھومتی ہے۔ اگر یہی اصول بگڑ گیا تو اسلام کی عمارت کا کوئی حصہ درست نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ کریم نے قرآن میں واضح اعلان کر دیا، فلا تدع مع اللہ الہا آخر، بس تم نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو، فتکون من المعذبین، اگر تم ایسا کرو گے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو گے، فتکون من المعذبین، پھر عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے تم۔ اور دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ کریم شرک والے گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی بھی مخلوق کو شریک کر دینا، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو اللہ کی صفات کے اندر شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اور قرآن کا واضح اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک والے گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ بندے کے نامہ اعمال میں جتنے بڑے گناہ ہوں گے اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن اللہ شرک والے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا عبادت بھی اللہ کا حق ہے، نظر و نیاز منت منوت بھی اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تدع مع اللہ، پس تم نہ پکارو اللہ کے ساتھ الہا آخر، کسی دوسرے کو الہ، کسی اور کو معبود نہ بناؤ، فتکون من المعذبین، اگر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو گے عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، تبلیغ کا آغاز کیجئے اپنے گھر سے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرعون کی چوٹی پر قریش مکہ کو جمع کیا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی پھوپھی کو، اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ کو، اپنے چچا کو بھی خطاب کر کے نام لے لے کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی خطاب بھی کیا، خصوصی خطاب بھی کیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کیونکہ انی لا املک من اللہ شیئا،
میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ اے میری پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، اے میری بیٹی فاطمہ بنت محمد، اے میرے چچا عباس بن عبد المطلب، ہر ایک کا نام لے لے کر آقا نے فرمایا انی لا املک لکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا سلونی من مالی، لے لو مجھ سے میرا مال۔ اے میرے رشتہ داروں، ایک ایک کا نام لے کے آقا نے فرمایا سلونی من مالی، سوال کر لو آ کے مجھ سے میرا مال، دنیا میں لینا چاہتے ہو لے لو، مگر میں تمہیں کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ جب امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے ہیں، آج ہم نے کبھی کس آدمی پہ بھروسہ کر لیا ہے، اپنے اعمال کچھ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہم تو سید زادوں کی اولاد ہیں۔ آقا علیہ السلام کی اولاد میں ہونا بہت بڑی فضیلت والی بات ہے، لیکن فضیلت تب ہوگی جب بندے کے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ اگر سید خاندان والا ہے، اعمال اچھے نہیں ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اگر اعمال اچھے نہیں، قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ کے پاک پیغمبر کا چچا ہے، قرآن کہتا ہے قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے، اس کے لیے بد دعا کرتے رہیں گے، کیونکہ اعمال اچھے نہیں ہیں۔ سید زادہ ہونا، کسی کی بھی نسب کے اندر بڑا ہو جانا کمال نہیں ہے، کمال تب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق انسان کی زندگی ہو جائے، تب مزہ آئے گا۔ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور آپ پست کیجئے اپنے بازوؤں کو، لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کے لیے جو آپ کی پیروی کریں ایمان والوں میں سے۔ آقا علیہ السلام کتنے شفیق نبی تھے، اللہ نے قرآن میں فرمایا میرا پاک پیغمبر بحیثیت حاکم ہونے کے آپ ایمان والوں کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کیجئے، سختی کے بجائے افہام اور تفہیم سے کام لیجئے میرا نبی۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، آپ اپنے بازوؤں کو جھکا دیں، کن کے لیے؟ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرنے والے ایمان والوں میں سے۔ ایمان والوں کے ساتھ میرا پاک پیغمبر نرمی والا معاملہ کیجئے۔ ہاں البتہ جب کوئی بندہ اللہ کی حد کو توڑے تو میرا پیغمبر پھر اس پہ سختی بھی ضرور کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی حدوں کو بھی توڑے، اللہ نے پھر جو سزائیں مقرر کی ہے پھر اس کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ عام حالات کے اندر ایمان والوں سے نرمی کا مظاہرہ کیجئے، سختی کا مظاہرہ نہ کیجئے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ میرا نبی اگر وہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، نہیں مانتے، آپ نے کہہ دیا